لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ 10 شوال المکرم جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مخصوص گوشوں پر ہم روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مسلسل آپ کی زندگی کے کچھ خاص باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اپنے بھائیوں سے الفت و محبت، اعلیٰ حضرت کا اپنے بھائیوں سے بھائی چارگی کا اظہار کیسا تھا، ایک پارٹ اس سلسلے میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ دوسرا پارٹ اس سلسلے کا ہے، آپ اس کو بھی سنیے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں سنا تو اس کو ضرور سن لیجئے گا تاکہ بات متصل بھی ہو جائے اور یہ ایک کمپلیٹ موضوع آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بھائیوں سے کیسی محبت کرتے تھے اور یہ محبت کا معاملہ کیسا تھا، ایمان افروز تھا۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گھریلو معاملات اور بھائیوں کی طرف سے خاص خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا حسنین رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بھتیجے ہیں لکھتے ہیں کہ مولانا حسن رضا خان مرحوم نے علاقہ کے کام کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی ایسی خدمات انجام دی کہ آج تک جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ علاقے کی تحصیل کرتے اور اعلیٰ حضرت قبلہ کے گھر کی تمام ضروریات فراہم کرتے تھے، یعنی جو بھی آپ کی جائیداد تھی اعلیٰ حضرت کے خاندان کی، وہ سارے وصولی جو ہے نا وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کرتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت قبلہ صرف فتاویٰ کے جوابات اور تصانیف میں ہی منہمک رہنے لگے، یعنی زندگی کے دنیا کے جو جھمیلے ہیں نا آپ کے بھائیوں نے اس سے آپ کو فری کر رکھا تھا۔ کون سی جائیداد کہاں ہے، کہاں سے کیسی آمدنی ہے، وہ سارا حساب کتاب مولانا حسن رضا خان رکھتے تھے۔ اور یہ انہماک، یہ مشغولیت ایک عمر تک جاری رہا۔ کسی علالت میں یہ کام بند نہ ہوا، بیماری میں بھی بند نہ ہوا۔ علالت میں بھی مرض سے اگر ذرا سہولت ملتی تو اپنا کام کرنے لگتے اور انہیں گھر کی طرف نگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کبھی بھی گھر کے معاملات میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس سلسلے میں آپ کو کبھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اس لیے کہ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان یہ سارا کچھ کرتے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے ذمہ قدرت نے دین ہی کی خدمت سپرد کی تھی، یعنی یہ تھا گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ گھر والے بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو دین کے لیے چھوڑ دیے تھے کہ یہ صرف دین کا کام کریں، ان کے گھر کے کام بھی ہم کر دیا کریں گے۔ اس لیے ان کو قدرتی اسباب نے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا، ایسا کہ انہیں اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ سنیے یہ ایمان افروز واقعہ۔ دونوں کے نکاح حسب دستور خاندان پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک دستور تھا کہ پہلے نکاح ہوتا تھا پھر بعد میں رخصتی ہوتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، نکاح میں خرچ نہیں ہوتا زیادہ، دہیز کے لین دین وغیرہ کے معاملات، مہمانوں کی بھیڑ وغیرہ بھی زیادہ نکاح کے وقت نہیں ہوتی تھی، پھر وہ رخصتی کے وقت سارا کچھ ہوتا تھا۔ رخصتی کا جب تقاضا ہوا سمدھیوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جب تقاضا ہوا کہ اب بچیوں کی رخصتی ہو، تو مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھائی جان، حاجی احمد اللہ خان صاحب سمدھی کا رخصتی کے لیے تقاضا آیا ہے۔ یعنی سمدھی بھی تقاضا جو کرے نا اعلیٰ حضرت سے نہیں کیے، پتہ ہے کہ یہ گھریلو کام میں ان کا معاملہ نہیں ہے، مولانا حسن رضا خان سے کیا۔ تو مولانا حسن رضا خان نے اعلیٰ حضرت سے آ کے عرض کیا، اعلیٰ حضرت سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور بھائی جان وہ آپ سے شادی کی تاریخ مانگتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کیوں نہ کر دیں، دونوں بیٹیاں نکاح کر کے رکھی ہیں تو ایک کی طرف سے تقاضا آیا ہے تو کیوں نہ ایک ہی موقع پہ دونوں کی کر دیں، دونوں کو رخصت کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا سنیے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیٹی کی شادی کوئی آسان کام نہیں، نہ کہ ایک ساتھ 2 کی۔ فرمایا ایک بیٹی تو مشکل، تم 2 کی بات کر رہے ہو، اتنا خرچہ کہاں سے آئے گا، دہیز سامان وغیرہ جو بھی ہے۔ بیٹی کی شادی میں لوگ بڑے ساز و سامان کرتے ہیں
تم نے کچھ ضروری سامان بھی کر لیا ہے یا مجھ سے تاریخ مقرر کرنے آ گئے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹی کی شادی میں کتنا سامان لینا دینا پڑتا ہے، خاندانی رواج ہیں، تو کچھ خریدے بھی ہو کہ بس تاریخ لینے آ گئے؟ تو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا دیکھیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ سامان کی تیاری کے متعلق آپ بھابھی جان سے پوچھ لیجئے گا کتنی تیاری ہوئی نہیں ہوئی، باقی آپ جو تاریخ کے تعلق سے تھا میں نے عرض کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا کیا سامان تیار ہو گیا اور کیا کیا کمی رہ گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جا کر کے پوچھا کہ کیا تیاری ہوئی ہے؟ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو مسالے بھی پیسے تیار رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ مسالے بھی شادی کے لیے جو کھانا بننا ہے اس میں جو مسالہ لگنا ہے نا وہ بھی ہم نے پیس کر کے تیار رکھے ہیں۔ دونوں کے جہیز بھی مکمل خرید لیا گیا ہے۔ بارات میں کھانے والوں کا کل سامان وہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی خرچہ ہے، اب سوچے جب مسالہ پیس کے تیار ہو گیا ہے تو اب کیا نہیں تھا، سب کچھ تیار ہے، صرف تاریخ کی دیر ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے جب بی بی صاحبہ سے یہ الفاظ سنے تو وفور مسرت سے آپ دیدہ ہو کر فرمایا حسن میاں تم نے مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی بھائی ہیں، غور کیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی نے اتنا کچھ کرا دیا۔ ایسا نہیں کہ بھابھی جان نے، مولانا حسن رضا خان کے بھابھی جان نے یہ سب کیے ہوں، اعلیٰ حضرت کے اہلیہ محترمہ نے یہ سب کیوں نہیں، یہ سارا کام آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کروایا، ساری تیاری۔ خاندان اعلیٰ حضرت کی خواتین کا تو بازار میں خرید و فروخت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، سارا کچھ مولانا حسن رضا خان نے کیا۔ اور اعلیٰ حضرت جب سنے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا مولانا حسن رضا خان سے کہ آپ نے تو مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے، میری بیٹیوں کی شادیاں ہیں، میں ان کا باپ ہوتے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ان کا باپ ہوتے ہوئے بالکل بے خبر اور آزاد بیٹھا ہوں، اور تم نے مجھے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہ دی کہ جہیز میں کیا کیا دیا جائے گا اور وہ کہاں کہاں سے آئے گا، فراہم ہوگا، یہ بھی سوچنے کی تم نے مجھے زحمت نہیں دی، یا یہ کہ بارات میں کیا کیا کھانے دیے جائیں گے۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ حسن میاں جو کچھ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے اجر میں بے اذن اللہ حصہ دار تم بھی ہو، اس واسطے کہ تم ہی نے مجھے دینی خدمات کے لیے دنیا سے آزاد کر دیا ہے۔ اس پر مولانا حسن رضا خان رو پڑے، قدر سکون کے بعد تاریخ بھی مقرر فرما دی۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب اپنے بھائی سے یہ خدمات دیکھے تو اعلیٰ حضرت بھی پیچھے کون سے رہنے والے، فرما دیا کہ تم نے جو مجھے دنیا سے بے نیاز کیا ہے اس کا اجر یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں دینی خدمات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری خدمات کے صلے میں جو ثواب مجھے ملے گا اس ثواب کا حقدار تم بھی ہو۔ کیا بات ہے مدینہ، کیسے بھائی تھے یہ، کیسی آپس میں محبت تھی ان کی۔ توجہ کے ساتھ اور سنیے، پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل بھی مدتوں سے جاری رہا کہ ہفتہ عشرہ میں یعنی 8-10 دن میں اپنے یہاں سے دو قلم بنانے کے، یا اپنے یہاں سے 2 قلم بنا کے لے جاتے اور اعلیٰ حضرت کے قلم دان میں رکھ آتے۔ یہ بھی عادت تھے، 8-10 دن میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلم بناتے اور اعلیٰ حضرت کے قلم دان میں رکھ آتے، اور گھسے ہوئے قلم جو پہلے سے رکھے ہوتے نا وہ اٹھا کر لے آتے، گھسے ہوئے قلم لے آتے اور جو نیا تھا وہ چھوڑ آتے۔ اعلیٰ حضرت کو اتنی فرصتی کہاں تھی کہ لکھنا چھوڑ کر قلم بنائے، اگر لکھتے لکھتے قلم ایک طرف کی گھس جاتی تو دوسری نوک سے لکھنے لگتے، مضمون کی آمد میں خلل نہ آنے دیتے۔ کیا بات ہے، کیسے منہمک شخصیت تھی، اور کیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دین کے سلسلے میں آپ کی مضبوط معاملے تھے کہ آپ کا بھائی آپ کے لیے قلم لا کے دیتا، پھر بھی اس 8-10 دن میں اگر قلم گھس جاتا، ایک طرف سے گھس جاتا تو دوسری طرف سے لکھنے لگتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قلم کے انتظار میں مضمون رکا رہے، نہیں، کام پہلے ہو جانا چاہیے بھلے دوسری طرف سے لکھنا پڑے۔
کیا کمال کی شخصیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی، اور اعلیٰ حضرت اپنے بھائیوں سے محبت، اور آپ کے بھائی بھی آپ سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ سن رہے ہیں اس کو۔ کاش، ایک کاش وہ بھائی چارگی جو اعلیٰ حضرت اپنے بھائیوں سے کرتے تھے، اس بھائی چارگی کا کچھ حصہ ہمارے قوم کے لوگوں کو مل جائے، ہم لوگوں کو مل جائے، تو بھائیوں میں آپس میں جو محبت ہے، جو ایثار ہے، ایک دوسرے کے لیے کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ بیدار ہو جائے۔ ورنہ آج تو لوگ ایک دوسرے کی کاٹنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہی بھائی جو بچپن سے بڑی پیار محبت سے پلتے ہوتے ہیں، وہی بڑے ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نفرتوں کی اتنی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ دوسری طرف کے سے کوئی آواز بھی نہیں آتی، سسکنے کی بھی آواز نہیں آتی۔ اللہ کرم فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کا، آپ کے مسلک کا ایک حصہ یوں بھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں سے اور آپ کے بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی چارگی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔